پچھلے 2 دن سے ہم نے آپ کو پہلے ہی یہ بتایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں، اور پچھلا ویلاگ ہی میں نے اس کے اندر آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ افغانستان نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا۔ ہم نے یہ ویلاگ جو ہے وہ شام کو جس وقت ریلیز کیا اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس کاروائی کا آغاز ہو گیا۔ ہماری خبر جو ہے بالکل درست تھی، ہم نے جو ریسرچ کی بھی تھی اور مختلف سورسز سے جو ہمارے پاس خبر آئی تھی وہ خبر جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ افغانستان کی جانب سے کل رات کو پاکستان کے اوپر افطاری کے وقت، افطاری کے بالکل تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کاروائی کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان کی مختلف چوکیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کیے گئے اور اس کے بعد جوابی کاروائی کا آغاز پاکستانی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت افغان ایئر سپیس کے اندر وہ آلریڈی داخل ہو چکے ہیں اور مختلف جو ٹارگٹس ہیں ان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساری تفصیلات جو ہے میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں۔ یہ آپریشن جس کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اسے آپریشن غضب الحق جو ہے اس کا نام دیا جا رہا ہے، جس کا آغاز کیا گیا ہے اور جو آئی ایس پی آر کی جانب سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ افغان میڈیا خود کیا بتا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ افغان میڈیا کا یہ کہنا ہے جی ننگرہار، نورستان، کنڑ، خوست، پکتیا اور پکتیکا صوبوں میں جو ہے وہ ڈیوڈرن لائن کے ساتھ پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی مطلب اگر میں صرف انہی کی خبر کو میں اٹھاؤں اور میں صرف ان کے پن پوائنٹ کیے ہوئے جگہوں کے بارے میں بتاؤں تو obviously یہ ملٹیپل سپاٹس ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اس وقت اکراس دا بارڈر جو ہے وہ ان جھڑپوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان جھڑپوں کے اندر 58 سے زائد افغان طالبان جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور کئی سو اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہیں اور یہ تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے ایز دا نائٹ از پروگریسنگ۔ ہم کو پاکستان کی وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے چترال، خیبر، محمد، کرم اور باجوڑ یہ سارا کا سارا فارمر فاٹا ایریاز ہیں جہاں پہ سردی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ پاکستان کے جواب پر افغانستان کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے جبکہ متعدد چیک پوسٹیں بھی جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ ادھر سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور دہشت گردوں نے وہاں سے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ افغان سائٹ کے اوپر انٹیلیجنس رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بالکل بارڈر سے چند کلومیٹر اندر یعنی 5 سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں نے دہشت گردوں کے مختلف سپاٹس جو ہیں، مختلف ٹریننگ گراؤنڈز یا ریکروٹمنٹ سینٹرز جو ہیں وہاں پہ بنائے ہوتے ہیں، وہیں پہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور تاکہ پاکستان کے بارڈر کی جانب جو ہے پھر ان کو بھیجا جا سکے اور یہ بارڈر کراسنگ جو ہے ان کے لیے آسان ہو سکے۔ عام طور پہ ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جانب سے فائر کور جو ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے جو اپنے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر گھسانے کی کوشش کرنی ہوتی تھی تو طالبان کی جانب سے پوری طرح ان کو سپورٹ دی جاتی تھی۔ پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہوتی تھی ان کو فائرنگ کے اندر انگیج کیا جاتا تھا تاکہ دہشت گرد جو ہے وہ پہاڑی رستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ پاکستانی سرزمین کے اندر داخل ہو سکیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی کل صبح ہم نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک طالبان کمانڈر نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے کئی خود کش حملہ آور جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو سیکورٹی جو ہے وہ بڑی ہائی الرٹ ہے مختلف شہروں کی پاکستان کے اندر۔ صرف اور صرف یہ وجہ نہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو سچویشن ہو رہی ہے وہ تو میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن لاسٹ ٹائم ایک چیز دیکھی گئی تھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو اسی وقت بالکل اسی دن جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو بی ایل اے کی جانب سے بلوچستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا تھا اور دہشت گردی کے حملے جو ہیں ان کی جانب سے کیے گئے تھے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی جب پاکستانی فورسز جو ہیں وہ کسی فورن اینیمی کے ساتھ انگیج کرتی ہیں تو اس وقت یہ جو لوکل تھریٹس موجود ہوتی ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے ایک کوڈ کاپٹر کے ذریعے یہ بیسیکلی کمرشل ڈرونز ہوتے ہیں، یہ مل جاتے ہیں آرام سے، بڑے سائز کے ہوتے ہیں، مطلب اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بارودی مواد جو ہے یہ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کی مختلف چیک پوسٹوں کے اوپر آ کے جو ہے اس کوڈ کاپٹر کو وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے بارودی مواد نیچے پھینکا جاتا ہے۔ تو وہ اس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام کوڈ کاپٹرز کو جو ہے وہ گرا دیا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری جو ہے وہ جاری اور ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی فوج کی جانب سے جب اس کا بھرپور جواب دیا گیا اور obviously ان کو یہ محسوس ہو گیا obviously there is no match، پاکستان کی فائر پاور کا جو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا افغان طالبان کی جانب سے، یہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں۔ یہ بیسکلی صرف اور صرف ایک یہ حرکت ہوتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو بزدلانہ کاروائیاں شروع کی وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان کی جو آبادی تھی، جو شہری آبادی تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا، گاؤں دیہات کے جو وہاں پہ گھر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایکچولی وہ لوگ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عام طور پہ جو بارڈر کے آس پاس جو علاقے ہوتے ہیں نا، گاؤں دیہات شہر جو مختلف ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اپنی کئی رشتہ داریاں بارڈر کی دوسری طرف بھی ہوتی ہیں۔ تو ایکچولی جب آپ ان شہری علاقوں کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ اکثر ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کی رشتہ داریاں، جن کے لوگ جو ہیں وہ افغان بارڈر کی دوسری سائڈ کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ بیسکلی
اپنے ہی ایک قسم کے رشتہ داروں کو بھی آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں پہ